رانا صاحب یہ بتائیں، علی امین گنڈا پور صاحب کا مسئلہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ نے کہا وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی کہا دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اچھا، وکٹ کے ایک طرف تو ہیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی، وکٹ کے دوسری طرف ہیں آپ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ. وہ آپ کے ساتھ تو کھیل نہیں رہے، تو کیا پھر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو احمق آدمی ہوتا ہے نا تو وہ پھر اس قسم کی حرکتیں ہی کرتا ہے. یعنی ایک طرف اس نے یہ سمجھا کہ میں اگر ڈی چوک کو ہاتھ لگا دوں گا جا کے تو میری پارٹی اور میرا لیڈر عمران خان راضی ہو جائے گا. دوسری طرف اس نے کہا کہ اگر میں وہاں پہ بیٹھوں گا نہیں تو حکومت کو پھر کیا پرابلم ہے، میں جا کے اگر کے پی کے میں چائے پیتا ہوں تو پھر حکومت کا کیا نقصان ہے اس میں. تو اب ہوا یہ کہ ڈی چوک کو ہاتھ لگانے سے تو مسئلہ اس کی پارٹی کا یا اس کے لیڈر کا حل نہیں ہوا. ان کا تو یہ خیال تھا کہ وہاں پہ جا کے بیٹھے گا، اور اس نے کہا بھی یہ تھا کہ میں پہنچوں گا وہاں پہ اور وہاں پہ بیٹھ کے پھر انتظار کروں گا کہ لیڈر کا اگلا میسج کیا ہے. اور اس کے بعد وہ کے پی کے میں جب چائے پینے کے لیے آئے تو وہاں پہ پولیس پہنچ گئی، تو وہاں سے وہ پھر نکل بھاگے اور سیدھا پشاور پہنچ گئے. رانا صاحب ایک چیز سمجھائیں. اب اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا جی کہ چلو جو کام ہم وہاں ڈی چوک میں جا کے ہم نے کرنا تو ہم نے یہی تھا کہ پاکستان کو کی ریپیوٹ خراب کریں، بدنام کریں، اداروں کو بدنام کریں کہ جناب یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، کوئی نہ یہاں پہ آئے، کوئی کانفرنس میں شرکت نہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے نا چیف منسٹر مسنگ پرسن جو ہے نا گیم یہ کھیلنی چاہیے. جو گیم انہوں نے پورا دن کھیلی لیکن وہ بات بنی نہیں. رانا صاحب ایک چیز سمجھائیں، رانا صاحب مجھے ایک چیز سمجھائیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کرتے رہے. میرا سوال کچھ اور تھا. میرا سوال یہ ہے کہ دوسری طرف کون کھیل رہا ہے؟ جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو ان سے بات نہیں کر رہے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسری طرف کوئی بھی نہیں کھیل رہا. نہ بالکل نہیں. اسٹیبلشمنٹ کی اس سے کوئی بات نہیں ہے، نہ گورنمنٹ کی اس سے بات ہے، یہ خود ہی کھیل رہا ہے. اچھا تو کھیل کیسے رہا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں. ادھر بھی راضی کر لوں. آپ نے سڑکیں بند کی ہوئی، محسن نقوی صاحب نے پہلے ایک بڑا تگڑا بیان دیا، ہم قانون کے ہر چیز سے ہم روکیں گے، ہم بلکہ اس سے آگے کی حدیں بھی ہم جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو کرنا پڑا. وہ نکلتے ہیں 3 گاڑیوں میں، آرام سے وہ کے پی ہاؤس پہنچ جاتے ہیں. آپ کی پولیس پہنچتی ہے تو آرام سے کے پی ہاؤس سے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد وہ پشاور بھی پہنچ جاتے ہیں. اگر اتنا ہی آسان تھا سارا کچھ تو پھر یہ جو سڑکیں اور جناب کنٹینر اور سڑکیں کھودی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے نا کہ پھر یا تو کوئی ایسی طاقت تھی جو ان کو لائی بھی کے پی ہاؤس اور کے پی ہاؤس سے نکال کے بھی چلی گئی اور آپ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکے. آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور انٹیریئر منسٹری اتنی نالائق تھی کہ کچھ کر نہیں سکے، یا پھر واقعی کچھ اور بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. یہ دونوں چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ پھر اتنے آرام سے وہ ٹہلتے ہوئے آئے اور ٹہلتے ہوئے چلے گئے. نہیں مالک صاحب، اگر ہم نے اس کو اس طرح سے لانا ہوتا تو پھر یہ دونوں جڑواں شہروں کو تقریباً 2 کروڑ کی آبادی بنتی ہے، 1.5-2 کروڑ کی، ان کو 3 دن تک اتنی مشکل میں اور تکلیف میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی اس کو لے کے نہیں آیا، کسی نے اس کو نکالا نہیں ہے. یہ بعض اوقات آپریشنل لیپسز ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ بالکل جائزہ لیا جائے گا کہ جب یہ چنگی نمبر 26 سے نکلا ہے 8-10 گاڑیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگ بھی پیچھے چائنا چوک میں پہنچ گئے ہیں، تو اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ یہ جب چنگی نمبر 26 سے نکلا تھا اسے وہیں پہ جو ہے وہ راؤنڈ اپ ہونا چاہیے تھا. اور اگر کے پی کے ہاؤس میں پہنچ گیا تھا تو وہاں سے پھر اس کو نکلنا نہیں چاہیے تھا. یہ اسی وقت نکل گیا. یہ جب گیا ہے تو وہاں سے اسے کوئی خبر ملی کہ مجھے اریسٹ کیا جائے گا، تو یہ وہاں سے نکل گیا اور اسی دن شام کو، یعنی پرسوں شام کو یہ پشاور پہنچ گیا تھا. یہ چیز بتائیے. یہ پھر انہوں نے اگلے دن
یہ مسنگ پرسن کا، مسنگ چیف منسٹر کا ڈرامہ رچانے کے لیے انہوں نے تگ و دو کی، لیکن بعد میں پھر انہوں نے سوچا جو اسمبلی کا اجلاس 5 گھنٹے ڈیلے ہوا، کس لیے ڈیلے ہوا؟ یہی سوچ بچار کر رہے تھے کہ یہ مسنگ چیف منسٹر کا ڈرامہ جو ہے یہ کس طرح سے دنیا میں پاکستان کو بدنام کرے گا، نقصان پہنچائے گا، یہ جو خبریں چل رہی یا ہیں، پھر اگر ہم سامنے یہ آ جو جائیں تو خبریں پھر چل کیسا رہی رہے ہیں گا؟ کہ اسلام آباد میں ان کی ایک اہم ملاقاتیں ہوئیں اور پھر خبر چلی کہ پشاور میں بھی ان کی اہم ملاقات ہوئی، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے؟ نہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔